وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے 67 تک. آج کا درس کا نمبر ہے 1679. آج کا موضوع: کیا ہم نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہے. سامنے کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 62. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن یکے بعد دیگرے آنے والے بنائے. یہ اس لیے ہے کہ جو سمجھنا چاہے، یعنی نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر کرنا چاہے، اس کے لیے ہے. یہ اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات چیت کی تھی. دیکھیں، مختصر میں بات کرتا ہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اصل چیز جو ہے، انسان یا تو شکرے میں یعنی زندگی شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارے گا یا ناشکری والی زندگی گزارے گا. مختصر بات کہنا چاہتا ہوں، پھر میں آگے اگلی آیت کی طرف جاؤں گا. اب دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے. شکر گزاری کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں یا دنیا میں اسی مقصد کے لیے رہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر فرما دیا ہے. دیکھیں، اگر بالکل واضح میں بات کروں تو بات یہ ہے مختصر طور پہ کہ اگر اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اور رسول کے طریقہ کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. اب ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ان کے لیے دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. لیکن اگر کوئی، یعنی آج ہمارا حال کیا ہے، میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. ظاہر دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کا فائدہ ہی اصل فائدہ ہے اور دنیا کا نقصان ہی اصل نقصان ہے. اب ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے.
ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو بات تو پھر بڑے نقصان والی بات ہے۔ بہرحال یہ تو اب آپ کی مرضی ہے۔ آگے میں چلتا ہوں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، ہاونن، نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، یعنی جب بے سمجھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، مطلب سلام رسخت، ان سے بات نہیں کرتے یہ، یعنی جو اچھا بہرحال پہلے ترجمہ میں پڑھ لوں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، یعنی رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، اچھا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب جو ہے پوری تباہی ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے۔ والذین اذا اسرفوا لم یسرفوا ولم یقتروا، بہرحال پہلے یہاں تک بات کرتے ہیں تو جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 64، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی یہ زمین پر ان کی رفتار نرم رفتار ہوتی ہے۔ اکڑ، دیکھیں ایک تو اکڑ خوانی ہے، اور ہمارا رویہ عام طور پہ زندگی کا سارا رویہ اکڑ خوانی کا ہے۔ دیکھیں یا تو آپ عاجز، اللہ کے عاجز بندے ہو کر زندگی گزاریں گے، یا آپ ایک متکبر لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے اور آپ کے گردن میں سریا ہوگا، یعنی آپ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ دیکھیں یہ صفات بیان ہو رہی ہیں عباد الرحمن کی، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، اور ان صفات کو اگر آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ ایک بات تو میں آپ کو کہہ دوں واضح طور پہ کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، اب اللہ کا بندہ آپ کے لیے بننا جو ہے، اللہ کا بندہ بننا آپ کے لیے محال ہوگا، یہ بات میں آپ کو کلیئرلی کہہ دوں۔ دوبارہ میں جو جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ کی منزل دنیا ہے، اب اللہ کی بندگی آپ کے لیے محال ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بندگی آپ کو کارِ دارد لگے گی، بہت مشکل لگے گی، آپ نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں تقوی کی روش جو ہے وہ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ تقوی کیا ہے؟ احتیاط۔ اللہ کے بندے تو محتاط زندگی گزارتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی جو صفات اللہ تعالی نے بیان کی ہیں وہ صفات ہوتی ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو آپ دنیا کے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بن سکتے ہیں۔ کلیئر بات میں آپ کو کہہ دوں، میں کیوں آپ کو دھوکے میں رکھوں؟ میں کیوں آپ کو میٹھی ٹافیاں کھلا کے سلا دوں یا نشے آور ادویات پلا دوں؟ غم مت کرو، تم نے تو مسلمان، تم تو جدی پشتی مسلمان ہو، تم امتی ہو، اور کیا ہوا کہ تم نافرمان ہو، کیا ہوا کہ تم نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، کلمہ تو پڑھتے ہو، تو کیا ہوا اگر تم طاغوت کی پرستش کر رہے ہو؟ کیا ہوا کہ تم نے نفس و شیطان کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے، لیکن پھر بھی تم مسلمان ہو اور تم تو یقینی جنت میں جاؤ گے۔ یہ لوریاں سنائی جاتی ہیں سر، یہ لوریاں ہمیں سنائی جاتی ہیں، آپ کو خود پتہ ہے، آپ کے ذہن میں تو بس
یہی پکے ایمان والا جو بھوسا ہے بھرا ہوا ہے کہ مجھے تو اسلام سے کوئی نہیں نکال سکتا. مجھے ایک کمنٹ میں ایک بندہ کہتا ہے مشرک بننا اتنا آسان نہیں ہے. ایک میرا کلپ تھا نا، تو اس پہ ایک بندہ کمنٹ میں لکھتا ہے تم کیا کر رہے ہو، مشرک بنا رہے ہو. میں مشرک بننا اتنا آسان تو نہیں ہے. مشرک بننا جو ہے وہ آسان ہے یا نہیں، یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے. دیکھیں ہر چیز آسان ہے. اگر آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو یہ کام بھی آسان ہے، لیکن خلاف فطرت اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آج کے زمانے میں تو وہ آسان ہے، کیونکہ ساری صحبت ایسی ہے، ہماری بروں کی صحبت ہے، نافرمانوں کی صحبت ہے اور ناشکروں کی صحبت ہے. تو اس میں صحبت کو تاثر ہوتا ہے اور ہو چکا ہے. ہم بھی بروں کی صحبت میں بیٹھ کر برے بن گئے. گناہگار تو میں نہیں کہوں گا، یہ نافرمان لوگ ہیں جو بھی ہیں، یہ ناشکرے لوگ ہیں، یہ بغاوت پر آمادہ لوگ ہیں. ہماری روش باغیانہ ہے، روش کافرانہ ہے اور روش مشرکانہ ہے. اس بات پر آپ غور کر لیں. دیکھیں اسلام تو آج بہت ہی برا، ساری عمارت منہدم ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اسلام ہے کیا، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی ہم تعریف نہیں جانتے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تو ایک ایمان ہے، ایک یقین ہے، اور وہ دنیا ہے اور ظاہر ہے. بہت ہی بری صورتحال ہے. میں آپ کو یہی بات کہتا رہتا ہوں. بہرحال پھر آپ کی مرضی ہے، میں تو یعنی آپ کو بتاتا رہوں گا. پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سے راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں. ہم عام طور پہ آج کا مسلمان کی منزل جو ہے دنیا ہے، اور وہ دنیا کے راستے پر چلنے میں اپنی سعادت محسوس کرتا ہے. اللہ، یعنی یہ سعادت محسوس کرتا ہے. تو بہرحال پھر تو جو بھی ہے. اچھا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اب یہ دیکھیں، یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں آیت نمبر 68 تک، 63 64 65 66 67 68، یہ مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں. یہ صفات ہم میں ہونی چاہیے، اور اگر یہ صفات ہم میں نہیں ہیں تو ہم عباد الرحمن کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. اللہ کے بندے ہم نہیں ہیں، پھر ہم شیطان کے بندے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں اپنا مضمون ادا کرتا ہوں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی، یعنی یہ دیکھیں آپ کا جو ذہن میں جو فلم چل رہی ہے نا، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، تو اس کا چال پر، آپ کی ہر حرکات پر اثر ہوگا. یعنی آپ کی چال یا تو متکبرانہ ہوگی یا عاجزانہ ہوگی. تو عباد الرحمن جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، دبے پاؤں چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. اور اگر ان کا مخاطبہ ہو جاتا ہے کسی جاہل آدمی سے، جاہل آدمی کیا، جو علم جاننا نہیں چاہتا، جو حقیقت کا طلبگار نہیں ہے. جاہل آدمی کون ہے؟ جس نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے، یہ جاہل ہے. تو اس قسم، اب یہ ایسے پکے جاہل تو ہمیں مل جائیں گے معاشرے میں، ہر جگہ مل جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ کا شوہر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، ماں ہو، باپ ہو. تو ان سے پھر بحث نہیں کرنی آپ نے. دیکھیں اس میں ایک عام اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تبلیغ کا اصول بیان کیا ہے، فذکر ان نفعت ذکرہ، تم نصیحت کرو اگر تم سمجھو کہ نصیحت اثر کرے گی. تو یہ تو پھر مطلب آپ نے اپنے ماحول میں، مثال کے طور پہ آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے ساتھ بات چیت کریں. تھوڑی سی بات چیت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان جو ہے جاہل ہے کہ طالب ہے.
یعنی کوئی یعنی متلاشی ہے حقیقت کا یا نہیں ہے. تو اگر یہ دنیا کا حب دنیا میں گرفتار ہے تو اس کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب جیسے کہ میرے کلپ پڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، تو ان کے ویورز نہیں ہیں، عام طور پہ نہیں ہیں. اس دن میں ایک کلپ اپنا دیکھ رہا تھا درس قرآن کا، 1 سال ہو گیا ہے، نو ویوز اس پہ لکھا ہوا تھا. یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں 2021 اکتوبر کا مہینہ ہے، 22 تاریخ ہے. آج کیا لکھا ہوا تھا؟ نو ویوز. آدھے گھنٹے کا کلپ تھا، درس قرآن تھا، نو ویوز. تو خیر مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے. لوگ دین کے طالب نہیں ہیں، دنیا کے طالب ہیں. آپ دیکھ لیں یہ سوشل میڈیا کو تو چھوڑیں، اپنے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں. یہ بڑے بڑے چینلز ہیں، کوئی نیوز چینل ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی گانا ہے، کوئی کھانا ہے، تو وہ بڑے چل رہے ہیں، سب چینل چل رہے ہیں. اور اکثر تو نیوز چینل میں کھانا پکانے کی ترکیبیں آ جاتی ہیں، اور یہ آ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے، ڈرامے بھی آ جاتے ہیں. بہرحال ہم بس اسی کے طالب ہیں، ظاہر کے طالب ہیں. کرکٹ کا سیزن ہوتا ہے، کوئی میچ ہوتا ہے، آپ کا فائنل میچ ہوتا ہے یا جو بھی میچ ہوتا ہے، بس سب لوگ جو ہے بال جو ہے گنتے رہتے ہیں، وکٹیں کتنی رہ گئی ہیں، کیا سکور چل رہا ہے. یہ کوئی عجیب سی ذہنیت ہے ہماری. خالص دنیا، لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ ہم کسی چیز کے طالب ہی نہیں ہیں. بہت زیادہ بری بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا، تھوڑی ظاہر کی آنکھیں بند ہو لینے دیں، پھر آپ کو افسوس ہوگا، لیکن اس وقت کوئی علاج نہیں ہوگا. علاج اس وقت ہو سکتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو. قرآن کی حکم ہے. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. بہرحال میں بات کر رہا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا مخاطبہ ہوتا ہے جاہل سے تو جاہل کو بس سلام. الجھنا نہیں ہے، آپ نے کسی کے پیچھے نہیں پڑنا، یہ بات نوٹ کر لیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں، یبیتون رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام کی حالت میں. یعنی دیکھیں مالک سے بات کرنا، نماز کیا ہے؟ مالک سے بات کرنا، اپنے محبوب سے بات کرنا. سبحان اللہ. نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے، اور مومن کے لیے تو مومن تو مشتاق ہوتا ہے رب سے بات کرنے کا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مخاطب کا صیغہ ہے، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام. تو یہ کیا ہے؟ نماز بات چیت ہے اپنے رب سے. اللہ اکبر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کہہ کے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا اور ما فیہا سے ہاتھ اٹھا کے رب کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رب سے محو گفتگو ہو جاتے ہیں. تو یہ نماز کے شائق ہوتے ہیں. مومن کا نماز میں دل لگا رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ کب بلاوا آئے اور میں کھڑا ہو جاؤں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ اپنے عبادات پر، اپنے جو بھی ان کا رویہ ہے آخرت کے لیے، جو بھی جد و جہد ہے، محنت ہے، یہ اس پر نازا نہیں ہوتے، فخر نہیں کرتے، عاجزی سے کام لیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے.
انہا ساعت مستقرم و مقامہ، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے، ساعت مستقرن برا ٹھکانہ ہے اور بری قیام گاہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے یعنی دوزخ سے زیادہ بری جگہ تو نہیں ہے۔ اور دوزخ میں انسان کب جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب یہ اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے، یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اس وقت ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ پر نہیں بلکہ دنیا پر ہے، ہماری منزل اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے۔ ہم ظاہر کے طالب ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک عام وبال ہے جس میں ہم سب گرفتار، عام وبال ہے، سب کے سب۔ آج کا جو بھی نام نہاد مسلمان ہے وہ دنیا کی محبت کے جال میں پھنس چکا ہے۔ آپ اپنی دیکھیں، پریشانیاں دیکھ لیں، اپنی خوشیاں دیکھ لیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی خوشیاں دنیا ہی کے لیے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اب یہ لوگ جو ہیں جب خرچ کرتے ہیں، عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، یعنی ضرورت کے وقت اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، نہ زیادہ ضرورت سے زیادہ اور نہ ضرورت سے کم، اعتدال۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ، ان کا خرچ دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل کروں تو ہمارا تو ہر کام جو ہے بے اعتدالی پر مشتمل ہے۔ ہماری سوچ، دیکھیں یہ اصل میں سوچ کی بات ہوتی ہے۔ اگر سوچ آپ کی معتدل نہیں ہے تو آپ کے کام بھی معتدل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں تو پھر آپ نافرمانی میں زندگی گزاریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی فرما برداری کی روش کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو رب کے چاہنے والے ہیں۔ جن کا رب کی ملاقات پر یقین نہیں ہوتا تو ان کا کام حد سے گزرا ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیروکار ہوتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور آپ ہرگز بات نہ مانیے اس شخص کی جو جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے۔ یہاں پر رک کر میں بالکل یہ کہوں گا کہ یہ ہم نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں، کھری اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم درہم و دینار کے بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمارے لیے بدعا فرمائی ہے، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم۔ درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، اور ہلاک ہوگا۔ ہم تو دیکھیں، ہم تو دنیا کے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی ہمارا مدعا نہیں ہے، ہمارا مدعا ظاہر ہے، دنیا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اب یہاں تو میں رک کے ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ ہمارا معبود نفس، ثانی خواہشات، شیطانی وسوسات، معاشرہ، طاغوتی معاشرہ ہو سکتا ہے۔ آپ یعنی دیکھیں، یعنی ساری باتوں کی ایک خلاصہ بات ہے کہ ہم اپنے نفس کی بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہ ہم ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، اور نہ آپ بن سکتے ہیں جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو جائے، جب تک آپ اپنے آپ کو نہ پہچان لیں۔ آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے کیسے؟ اللہ کا بندگی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بندگی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر آپ اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے
محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، تو اب آپ اللہ کے بندے بن نہیں سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ اب بنیں گے، آپ بن چکے ہیں، نفس کے بندے ہیں، آپ نفس و شیطان کے پجاری ہیں، آپ نفس کو یعنی اس کے سامنے سجدہ لگایا بھائی، حقیقی سجدہ۔ دیکھیں ایک تو وہ ماتھا ٹیک، وہ میں نہیں کہہ رہا، ہم جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، ہمیں جھکنا قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں بیگم صاحبہ جب کو غصہ آتا ہے، اب اس کا غصہ کوئی بھی نہیں ٹھنڈا کر سکتا، یا اس کے میاں کو اگر غصہ چڑھ جائے، آپ دیکھ لیں اپنی کیفیت کو، دیکھ لیں اپنے غصے کو تو دیکھیں نا۔ یا اسی طرح اور حرکات جو ہیں ہماری، کوئی کام، کسی عادت بد میں آپ مبتلا ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی نیک کام ہے جو آپ نہیں کر پا رہے، آپ کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، برا کام نہیں چھوڑ سکتا، اچھا کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے بندگی دشوار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دھوکہ کھا لیا ہے ظاہری زندگی پر۔ دنیا اب آپ کا منزل بھی ہے، مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ دیکھیں یہ باتیں میں آسانی سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ سمجھیں وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم